آج ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم غلام ہیں اور رسول کے غلام ہیں۔ غلام تو واقعتاً ہیں، لیکن رسول کے غلام نظر نہیں آتے۔ پھر ہم غلام کس کے ہیں؟ ہم غلام ہیں اپنی برادری کے، ہم غلام ہیں اپنے خاندان کے، ہم غلام ہیں اپنے دوستوں کے، ہم غلام ہیں ہندوؤں کی رسومات کے، ہم غلام ہیں یہود و ہنود کی رسومات کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر دیکھنا چاہے تو ہم اپنی شادیوں کو دیکھ لیں، ہم اپنی غمیوں کو دیکھ لیں۔ ہماری شادیوں کے موقع پر جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں، مہندی ہے، گانا ہے، باجا ہے، ناچ ہے، ڈھول ڈھمکا ہے، یہ جتنی رسومات ہیں، سیرا ہے، نیوتا ہے، منہ دکھائی کی رسم ہے، تو یہ جتنی رسومات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ہم ان رسومات کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا خاندان، ہماری برادری، ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہم جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ اتباع سنت کے اندر برادری کو چھوڑ دیں، بلکہ ہمیں فکر ہوتا ہے کہ کہیں برادری ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہی معاملہ ہے ہماری غمی کی رسومات کا۔ تیجا ہے، ساتہ ہے، کل خوانی ہے، 40واں ہے، اور کل خوانی کی جگہ پر آج کل نیا لفظ ہے قرآن خوانی کا۔ یہ جتنی رسومات ہیں، یہ ساری کی ساری رسومات اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ تو ہم غلام تو ضرور ہیں، لیکن ان رسومات کے، اور رسومات بھی کن کی ہیں؟ کوئی ہندوؤں کی رسم ہوگی، کوئی سکھوں کی رسم ہوگی، کوئی کسی اور کافر کی رسم ہوگی، تو ان رسومات کا اسلام سے کہیں پر بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آج بچہ پیدا ہوا، اب اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے۔ یہ جتنی رسومات ہیں، بظاہر خوشی کی رسومات ہیں، لیکن حقیقتاً اسلام کی دشمنی کی رسومات ہیں۔ اور مسلمان گھرانے بڑی خوشی سے ان رسومات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے دعویٰ کیا ہے کہ ہم غلام ہیں رسول کے غلام۔ میرے عزیز دوستو، اگر واقعتاً ہم رسول اللہ کے غلام ہیں تو غلامی ہماری زندگی کے اندر ہمیں نظر آنی چاہیے۔ آج ہم نے دعویٰ تو رسول اللہ کی غلامی کا کیا، لیکن ہماری شکل رسول اللہ سے نہیں ملتی، ہمارا لباس رسول اللہ سے نہیں ملتا، ہمارا کاروبار رسول اللہ سے نہیں ملتا، ہمارے زندگی کے معاملات رسول اللہ سے نہیں ملتے، تو پھر رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ، اس کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم اس دعوے کے اندر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے غلام خریدا، تو غلام سے پوچھا کہ آپ کا شیڈول کیا ہے کھانے پینے کا، آرام کا، وہ ذرا بتا دیجئے تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو۔
تو غلام نے کہا کہ اگر میرا اپنا کوئی شیڈول ہوتا تو میں غلام کیوں ہوتا، پھر تو مجھے آزاد ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میں غلام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی کوئی چیز نہیں، جب چاہے جو چاہے آقا کھلا دے پہنا دے، جب چاہے جس وقت چاہے مجھے آرام کا موقع دے دے، نہ چاہے نہ دے، کیوں؟ میری سوچ و فکر، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز غلام ہے۔ لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا دعویٰ کرنے والے وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہمارا دعویٰ ہے رسول اللہ کی غلامی کا، لیکن رسول اللہ کی غلامی ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتی۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ کیسے؟ اسلام سے، ہم مذہب سے آزاد ہیں، اتباع شریعت سے آزاد ہیں، اتباع سنت سے آزاد ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں واضح پیغام دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ رب العزت رسول اللہ کو ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت قرار دے رہی ہے، لیکن ہم نے اپنی شکل کو رسول اللہ جیسی بنانا گوارا نہیں کیا، شادی کو رسول اللہ جیسا بنانا گوارا نہیں کیا، غمی کو خوشی کو رسول اللہ کی غمی اور خوشی جیسا بنانا گوارا نہیں کیا، اور ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ ہم غلام ہیں اور رسول کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دعوے کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے تاکہ عملی طور پر ہم اس دعوے کو سچا کر دکھائیں